اِنَّا لَصَبْرٌ عِنْدَ الْحَرْبِ وَصَدْقٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ. آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے قدموں پہ کیسے جمتے ہیں اور لڑائی میں کیسے پہاڑ ثابت ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کے رسول کو جانتے نہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں. ان کے طریقوں کو کیسے جانیں گے؟ ان کے راستوں کو کیسے جانیں گے؟ ان کی عظمت کو تو جانا نہیں. جس کے وجود کی اللہ قسم کھائے، لعمرک، اے میرے نبی تیری جان کی قسم. جس کے ایک ایک وجود کو قرآن ذکر کرے، لا تمدن عینیک، آپ کی آنکھوں کا ذکر لائے اللہ تعالیٰ. فول وجہک، آپ کے چہرے کا ذکر لائے اللہ تعالیٰ. لا تحرک به لسانک، آپ کی زبان کا ذکر لائے اللہ تعالیٰ. علی قلبک، آپ کے دل کا ذکر لائے اللہ تعالیٰ. الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کا ذکر لائے اللہ تعالیٰ. الذی انقض ظہرک، آپ کی کمر کا ذکر لائے اللہ تعالیٰ. لا تجعل یدک، آپ کے ہاتھوں کا ذکر لائے اللہ تعالیٰ. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعویل کے مطابق واللیل اذا سجا، آپ کے بالوں کا ذکر لائے اللہ تبارک و تعالیٰ. سارے وجود کے ایک ایک عضو کو الگ ذکر کر کے پھر سب کو اکٹھا کر کے پورے وجود کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے نبی تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم. کیا مقام دیا ہے قرآن نے اللہ کے رسول کو. اب مصیبت یہ ہم قرآن بھی نہ سمجھیں. پنجابی کے سامنے مرزا غالب کا شعر پڑھو سے کیا پتہ چلے گا کیا کہا، کہ کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے کوہ طور پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. معمولی آیت نہیں آپ کی شان میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اور آپ نے کہا میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری امت بخشی جائے. ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا نوح، یا ابراہیم. اور اپنے نبی کو جب بھی پکارا ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، ہر جگہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. جیسے ہم کہتے ہیں حاجی صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، امیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، یہی لقب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا. نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا. اور ہمیں بھی کہا نام سے مت پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. یہ مقام تو قرآن بتا رہا ہے اللہ کے رسول کا. کون آپ کی تعریف کر سکتا ہے جسے اللہ کی تعریف ممکن نہیں؟ ایسی جس کی اللہ تعریف کرے اس کی بھی تعریف ممکن نہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دل میں بیٹھ جانا اور آپ کی شفقتیں محبتیں یاد کر کے ان پر قربان ہونا. آپ بیٹھے ہوئے یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اے مولا جو میری مانے وہ تو میرا ہے، جو نہ مانے تیری مرضی تو مہربان ہے، معاف کر دے. اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو معاف کرے تو عزت و حکمت والا ہے، وہ تیری مرضی. دونوں انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پر چھوڑا، اللہ تیری مرضی، معاف کر، تیری مرضی، عذاب دے. لیکن آپ نے کہا اللہ میں وہ نہیں کہتا جو انہوں نے کہا، میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. اور یہ کہہ کر اے اللہ میری امت کو بخش دے، بخش دے، معاف کر دے، معاف کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے. اور اتنا روئے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے دوڑایا، بھاگو پوچھو میرے محبوب ما یبکیک، کیوں روتے ہو، کس بات پہ روتے ہو؟ کہا
اے جبرائیل اپنی امت پہ روتا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، جواب لے کے آئے کہ سنرضیک فی امتک یا محمد، اے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو جو طریقہ آپ ہمیں دے کر گئے بھلا اس میں بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بھلا اس میں بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔ ماں کیا محبت کرے گی جو اللہ کا رسول کر گیا؟ تو کوئی ماں بھی بچے کا نقصان چاہتی ہے تو اللہ کا رسول کیسے چاہے گا؟ اور پھر اللہ کا رسول سے زیادہ اللہ خود یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، اے میرے بندے میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی شفقتیں ہوتی ہیں، اس کی محبتیں ہوتی ہیں، اور جب اللہ کا رسول کوئی طریقہ بتاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی شفقتیں ہوتی ہیں، اس کی محبتیں ہوتی ہیں، اور جب کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا علم کامل ہوتا ہے اور اس کی شفقت و محبت ہوتی ہے۔ اللہ بھی ظلم کر سکتا ہے، اللہ کا رسول بھی کبھی ظالم ہو سکتا ہے۔ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رویا، قیامت تک آنے والی امت کے لیے رویا، کیا طائف کے پتھر یاد نہیں ہیں؟ ایک روایت میں نے پڑھا زمین رونے لگی، طائف کے پہاڑ رونے لگے، آسمان کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو اس بے دردی سے پتھر مارے گئے۔ تو کیا تکلیف تھی آپ کو اتنا مصیبت اٹھانے کے لیے؟ جو بخشائے ہیں، اور خود اللہ کہہ رہے ہیں اتنا مت رو، اتنا مت رو، پھر بھی رو رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اتنا نہ رو، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، یہ کہیں روتے روتے آپ مر نہ جائیں، آہیں بھرتے بھرتے آپ مر نہ جائیں، پھر بھی رو رہے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں، بے اختیار ہو کر، بے قابو ہو کر، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ تو وہ بھی کوئی ہمیں غلط راستے پہ لے جائیں گے؟ انہوں نے اللہ سے جڑنے کا راستہ دیا ہے، اس کی اطاعت، اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا راستہ دیا ہے نماز۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ان کو بھی جب تنگی آتی تھی تو نماز کو دوڑتے تھے۔ ہمیں بھی کہا نماز کی طرف دوڑو، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ تو ہے نا ایسے مذاق کا بنا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ مسجد کی دوڑ نے ہمیں ہر دوڑ سے غنی کیا ہوا تھا۔ جب مسجد کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بازاروں کی طرف دوڑا دیا، کھیتوں کی طرف دوڑا دیا، کافروں کی طرف دوڑا دیا، روپے پیسے کا غلام بنا دیا۔ ہمیں نماز دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے راستہ دیا ہے۔ دعا، نماز اور تقوی اور توکل، یہ صدق اور امان، الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ اعمال دیے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کر لے سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اخص الناس، میں چاہتا ہوں میں وی آئی پی بن جاؤں، جھنڈا لہرائے میرے آگے، میری خصوصیت قائم ہو جائے۔ یہ ہر انسان کی تمنا ہے، یہ ہر انسان کی اندر کی تمنا، انسان اپنے لیے مقام چاہتا ہے، یہ کوئی خلاف فطرت چیز نہیں۔ ہاں جب وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ عجب اور تکبر میں شامل ہوتا ہے، لیکن ہر انسان اپنی عزت نفس کو چاہتا ہے، اور صرف انسان نہیں، جانور بھی چاہتے ہیں، جانور چاہتے ہیں۔ جب یہ ٹریکٹروں کا زمانہ نہیں تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہمارا ایک بیل تھا ہل چلانے کے لیے، تو اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ اب میرے والد صاحب کو نوکروں نے بتایا کہ جو چارہ نہیں کھاتا، تو انہوں نے وہ قصبے سے ڈاکٹر بلوایا، نہ ٹیکے ٹوکے لگائے، اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ 2-3 دن گزر گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو مر جائے گا۔ تو ایک ہمارے رشتہ داروں میں دیسی حکیم تھا، بڑا ماہر، میرے والد صاحب نے گھوڑا بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، وہ 10 میل دور رہتا تھا، اس کو بلا کے لائے۔ تو اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اچھا، میں کہا کہ یہ نوکر ڈالتا ہے۔ کہا ادھر آ۔ اس کو بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 4-5 جوتے اس کے سر پہ مارے، ٹھا ٹھا ٹھا۔ پھر کہنے لگے اب چارہ ڈالو۔ جب چارہ ڈالا تو وہ کھانے لگا۔ بھئی میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنائی نہیں۔
اب میرے والد صاحب حیران بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا جی اس نے اس کو کہیں مارا ہے تو اس نے اس کو دل میں اس کا رکھ لیا کینہ، وٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وٹ رکھ لیا، تو اس نے اس کا دل میں رکھ لیا ہے. جب اس کی میں نے اس کے سامنے پٹائی کر دی تو اس نے سمجھا میرا بدلہ ہو گیا. تو عزت نفس کی طلب صرف انسان کی نہیں جانور کی بھی ہے، حدود کے اندر. اب کوئی یوں کہ مجھے ہی آگے رکھو تو یہ تو بربادی ہے، لیکن ہر ایک کو اس کا مقام دینا یہ شریعت کا بھی حکم ہے اور انسان کی ذاتی فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ذلت میں مت ڈالو. تو نے کہا میں چاہتا ہوں میری خصوصیت قائم ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اکثر من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ تیری خصوصیت قائم کر دے گا. یہ سارے نہیں کر سکتے، وزیر تو کوئی کوئی بنے گا اور پیسے والا بھی کوئی کوئی بنے گا، لیکن یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. کتنے آسان طریقہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا عادل بنوں، سب سے بڑا انصاف والا بنوں. آپ نے فرمایا احب للناس ما تحبه لنفسك تكن اعدل الناس، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کر، سب سے بڑا عادل بنے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میں طاقتور بن جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، تو توکل سیکھ لے، توکل سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. کرسی پہ بیٹھنے والا طاقتور نہیں ہوتا، کرسیاں الٹتی رہتی ہیں، ہتھیار اپنے اوپر چلتے رہتے ہیں، ہتھیاروں والے طاقتور نہیں ہوتے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہی طاقتور بن جاتے ہیں، اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اللہ پہ توکل سیکھو، سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ گے. میں کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ عزت ہو، میری سب سے زیادہ عزت ہو. آپ نے فرمایا لا تشک من امرک شیئا الى الخلق تکن اکرم الناس. لا تشک من امرک شیئا الى الخلق، آپ نے فرمایا اپنی ضرورت اپنی حاجت اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو مت بتا، سب سے بڑا عزت والا تو ہی ہوگا. نہیں، سب سے بڑی عزت تجھے ملے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. تو کون نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں. اللہ سے کشادگی مانگتے ہیں، تنگی نہیں مانگتے، نہ ہی مانگنے کا حکم ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ 2 جاب کرو، ڈبل ڈیوٹی، نہ نماز کا ہوش رہے نہ روٹی کا ہوش رہے. نہیں، آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جب ٹوٹے پھر کر لو. قادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ان کا یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجاب دعوتک، حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں عرش پہ جائیں گی. اس نے کہا اريد ان اكون اغنى الناس، کہ یا رسول اللہ میں غنی بننا چاہتا ہوں. غنی ہونا اور چیز ہے، مالدار ہونا اور چیز ہے. غنی اس کا دل بادشاہ ہو. آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، تو قناعت سیکھ لے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. قناعت، سادگی پہ آ جاؤ، زندگی میں سادگی، چیزوں میں سادگی، معمولی چیزوں میں گزارا کرنا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. چونکہ اس کی وجہ ہے جو آدمی جتنا مال میں بڑھتا ہے نا اتنا چیزیں بڑھاتا ہے، پھر اتنا چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے. جب بجلی نہیں تھی تو بجلی کے بغیر زندگی گزرتی تھی، اب بجلی آ گئی تو بجلی کے غلام ہو گئے.
پھر ہیٹر آئے تو ہیٹر کے غلام ہو گئے، پھر فریج آئے تو فریج کے غلام ہو گئے، پہلے بچا ہوا غریبوں کو کھلاتے تھے، اب کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، بلکہ ہفتے ہفتے کا یہاں تو رکھ لیتے ہیں۔ فریزر آ گئے، ایئر کنڈیشن آئے تو ان کے غلام ہو گئے، موٹریں آئیں تو ان کے غلام ہو گئے۔ تو جتنا انسان چیزوں میں بڑھتا ہے غلامی بڑھتی جاتی، اور جتنا چیزوں سے گھٹتا ہے اتنا بادشاہی بڑھتی جاتی۔ جہاں سر رکھا وہیں سو گئے، جو ملا وہ کھا لیا۔ تو غنی اس میں نہیں ہے کہ آدمی کو چیزیں زیادہ ہوں، قناعت اختیار کرو۔ تو یہ پوری زندگی ہے جو اللہ کا رسول ہمیں دے گیا ہے، جس میں زمین پہ سر رکھنا اور نمازوں میں اللہ کو یاد کرنا، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ ایسی نماز ہم پڑھنا سیکھ لیں کہ اللہ اکبر ہاتھ باندھیں، پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کوئی آنے نہ پائے، یہ نماز سیکھ لیں ہم۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں سیکھتے نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پہ محنت نہیں کرتے کہ مجھے اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں اندر آنے دینا۔ اور نماز میں اللہ ہی اللہ ہو، اس کے لیے نماز سے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ تنہائی کا ذکر ہے، الگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، جو ادھر کہتا ہے سبحان اللہ اور ادھر عرش پر اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی طاقتور چیز ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ، ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ ہم نے کہا الحمدللہ، ادھر اللہ نے کہا میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا میرا، یعنی یہ اللہ کا ذکر اتنی طاقتور چیز ہے کہ عرشوں پہ ہمارے نام کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اس وقت جب ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے چونکہ مجمع میں کر رہے ہیں تو اللہ سارے فرشتوں کے مجمع میں میرا آپ سب کا نام لے لے کر بتا رہا ہے، دیکھو میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور آپ کے نام تو مجھے نہیں نہ پتا، اور بعض کے بعض کو نہیں پتا، اللہ سب کے نام جانتا ہے۔ تو سب کے نام، ان کے باپ کے نام لے کر اللہ فرشتوں کو اس وقت کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس غفلت میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنا اتنی طاقتور چیز ہے کہ عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ تو چلتے پھرتے بھی ذکر ہو، لیکن وہ ذکر جو اللہ کا بنا دے وہ تنہائی کا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، الگ بیٹھ کے، سب سے کٹ کے، سب سے ہٹ کے، ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تهوى رویدک فانزلی۔ یہ ہے کہ میں نے لیلا، یہ جو امام غزالی جو تھے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ، یہ صدر مدرس تھے مدرسہ نظامیہ کے۔ مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس اتنی بڑی عزت تھی، اور صرف 24 سال کی عمر میں بن گئے، صرف 24 سال کی عمر میں، سب سے کم عمر، نہ ان کے بعد کوئی بنا نہ ان کے پہلے کوئی بنا۔ ان کی اتنی بڑی عزت تھی کہ یہ قانون تھا اسلامی سلطنت کا کہ اگر صدر مدرس کی مجلس میں امیر المومنین آئے تو صدر مدرس اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، امیر المومنین کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، سمجھے؟ اور اگر صدر مدرس امیر المومنین کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین اس کے لیے کھڑا ہوگا، اس کو جگہ دے گا، اس کو بٹھائے گا، پھر آ کے اپنے تخت پہ بیٹھے گا۔ اتنی بڑی عزت تھی یہ، لیکن 4 سال کے بعد چھوڑ دی، 28 سال کی عمر میں ٹھوکر مار دی۔ 10 سال پھرتے رہے، جس نے بھی جو پایا ہے پھر کے ہی پایا ہے، بیٹھ کے کسی نے کچھ نہیں پایا، دھکوں میں ہی پایا ہے۔ رواد الآفاق قطاع المسافات مشققة ارجلهم الطويلة شعورهم الشهبة وجوههم الدنسة ثيابهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن تارة بالشام تارة بالعراق تارة بالحجاز تارة بمصر أولئك حزب اللہ۔ یہ گھومنے والے سیارے کی طرح، ستارے کی طرح، رنگ اڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، پاؤں پھٹے ہوئے، کپڑے میلے، کبھی یمن میں، کبھی مشرق میں، کبھی حجاز، کبھی مصر میں، کبھی یمن میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں۔ یہ ہے اللہ کی جماعت۔ 10 سال پھرے، پھر جا کے اپنے مقام میں ڈیرا لگایا تو ایک دن ایک آدمی نے کہا پاگل ہو گئے، اتنی بڑی عزت کو چھوڑ کے یہاں آ گئے جنگل میں،
تو انہوں نے یہ شعر پڑھے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، ترکت ہوا لیلا و سعدا بمعزل، میں نے لیلا کا عشق چھوڑ دیا اور سعدا کا عشق چھوڑ دیا، ایک طرف ہو گیا، وعدت الی مصحوب اول منزلی، میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا، فنادت بی الاشواق مہلا فہذہ، جب میرے محبوب کا گھر آیا، جب میرے محبوب کا شہر آیا تو میرے شوق نے مجھے پکارا، مہلن مہلن، تھم جا، اتر جا، ٹھہر جا، رک جا، یہی تیری منزل ہے، مہلن فہذہ منازل من تہوی رویدک فانزلی، یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ تنہائی کا ذکر جب تک نہیں ہوگا اللہ سے تار نہیں جڑے گا۔ گشتوں کے زور میں ذکر نہیں چھوڑنا اور ذکر کے زور میں گشت نہیں چھوڑنے، کیونکہ کوئی عمل کسی عمل کا بدل نہیں بن سکتا۔ نماز کا بدل تلاوت نہیں، تلاوت کا بدل نماز نہیں، گشت کا بدل ذکر نہیں، ذکر کا بدل گشت نہیں، ہر ایک کا اپنا۔ روٹی پانی کا بدل نہیں ہے، پانی روٹی کا بدل نہیں ہے، نیند کھانے کا بدل نہیں ہے اور کھانا نہانے کا بدل نہیں ہے۔ صرف تنہائی کا ذکر کرنا، بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اور ادھر تو یہاں ذکر ہو رہا، اوپر تذکرہ ہو رہا، اور جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ما من عبد مؤمن یسبح للہ تسبیحۃ او یحمدہ تحمیدۃ او یکبرہ تکبیرۃ۔ ادھر آپ نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ادھر اس کے ساتھ ہی غرست لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگا، اسفلھا من ذہب، اس کا تنا سونے کا، اعلیھا من جوہر، اس کا اوپر جواہرات کا، ثمارھا، اس کے پھل کا ثدی الابکار، احلی من العسل، الین من الزبد، اذا جز منها شیء عاد مکانہ، اس کے پھل انار کی طرح لٹکے ہوئے، خوبصورت، شہد سے میٹھے، دودھ سے سفید، مکھن سے نرم، ایک پھل کاٹو دوسرا لگ جائے، 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑا، اس کا سایہ ختم نہ ہونے پائے۔ پھر انہی چیزوں کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے سننا، فضائل سننا، مسائل پوچھنے پہ بتائے جاتے ہیں، فضائل بن پوچھے آپ بتاتے تھے، یعنی یسألونک، پوچھتے ہیں، عن المحیض، جواب آیا قل هو اذی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ ادھر تو یہ انداز ہے، پوچھا جواب آیا، پوچھا جواب آیا، لیکن فضائل میں آپ نے انتظار نہیں ہے کہ پوچھیں، بلکہ آپ خود کہہ رہے ہیں هل تدرون من الاجود، هل تدرون من الاجود، تمہیں پتا ہے کون ہے سب سے بڑا سخی؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا، کہا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے، وانا اجود ولد آدم، اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، واجودکم من بعدی رجل علم علما فنشرہ یبعث یوم القیامت امۃ وحدہ، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے میرے علم کو لیا اور آگے پھیلایا، قیامت کے دن پوری امت بن کے اٹھے گا۔ وہ خود بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، ادھر پوچھ رہے ہیں صحابہ، جواب دیا جا رہا ہے، ادھر آپ خود کہہ رہے ہیں الا هل مشمر للجنہ، کوئی جنت کا چاہنے والا کوئی نہیں، کسی نے سوال نہیں کیا، آپ خود سوال ڈال رہے ہیں، الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے کمر کسنے والا، دوڑ لگانے والا؟ کیوں؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت خطرے کی جگہ نہیں، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا، وریحانۃ تہتز، اور درخت ہیں جھومتے ہوئے، وقصر مشید، اور محل ہیں اٹھتے ہوئے۔ امریکہ کے ٹاور کیا حیثیت رکھتے ہیں جو جنت کے محل اٹھے ہوئے ہوں گے۔ ونہر مترد، اور نہروں کا پانی ہے موجوں میں اٹھتا ہوا، کناروں سے باہر نکلتا ہوا۔ وثمرۃ ندیجہ، اور پھل ہیں پکے ہوئے۔ وزوجۃ حسناء جمیلہ، اور لڑکیاں ہیں خوبصورت۔ ایک تھوک سمندر میں ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ تھوکتی نہیں جنت کی عورت، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اور یہاں کی عورت شہد میں تھوکے تو کھاؤ گے؟
لیکن اس کے باوجود یہاں کی عورت کا درجہ اس سے بڑا ہے، وہ اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تھوکتی نہیں، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھائے تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرائے تو جہان معطر ہو جائے، روشن ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ ایک قدم جب جنت میں رکھتی ہے تو ساری جنت میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو چمک نکلتی ہے پوری جنت کو روشن کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چمک کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ایک لڑکی جنت کی مسکرائی ہے جس کے دانتوں سے ساری جنت بھی مسکرا پڑی۔ وہ مسکرائے تو جنت مسکرائے، اس کے دانتوں کی چمک سے پوری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ خود ترغیبیں دے رہے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں، یہ فضائل کے حلقے ہیں جو ہماری مسجدوں سے ختم ہو گئے۔ 10 منٹ کی تعلیم سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ دکان تو 8 گھنٹے سے چلے اور تعلیم 10 منٹ چلے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ روٹی روزانہ کھائی جائے اور گھر کی تعلیم کبھی ہو کبھی نہ ہو تو بھائی پھر کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے، کیسے مانے؟ پھر ملک چھوڑنے کی سوچتے ہیں۔ بھائی یہ اعمال زندہ کریں، اعمال، ان اعمال میں وہ طاقت ہے کہ 14ویں صدی ہو یا 14,000 صدی ہو، ان کا کام باطل کو توڑنا ہے۔ لوہے کا کام ہے کاٹنا، لکڑی پہ ڈالو کاٹے گی۔ یہ دعوت کے اعمال جس دور میں، جس زمانے میں، جس جگہ پر زندہ ہوں گے وہیں اللہ حق کو زندہ کر دے گا۔ نہیں ہوں گے تو بیت اللہ میں نہیں ہوں گے تو بیت اللہ میں کفر نہیں تھا۔ میں 4 سال پہلے بیت اللہ سے باہر نکلا، ایک جگہ میرا بیان طے تھا ترکستانیوں میں، ٹیکسی میں بیٹھا، جو عرب ڈرائیور تھا جو آگے سے گزرے اس کو گالی دے، وہ یوں سمجھا اس کو عربی کا پتہ نہیں۔ تو مجھے بڑا خیال آیا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کو دعوت دینی چاہیے۔ تو سلام دعا کے بعد میں نے تھوڑی دین کی بات شروع کی، کہنے لگا بھائی مجھ سے کیا بات کرتے ہو، مجھے تو 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی، 10 سال ہو گئے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی۔ اور ٹیکسی سٹینڈ کہاں تھا؟ سڑک پار کر کے ٹیکسی سٹینڈ تھا جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ تو میں تو گمسم ہو گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا پریشان کیوں ہو گئے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے سینکڑوں ہیں مکے میں۔ تو اگر محنت نہیں ہوگی تو مکے کا رہنے والا ایسا ہو جائے گا۔ یہ اعمال میں طاقت ہے، چونکہ ہم اعمال کرتے ہیں ایسے ہی اوپر اوپر سے۔ گشت ہوتا ہے، مرا مرا بھاگے بھاگے آئے، دکان میں دل اٹکا ہوا ہے، یہ تو ایک دن پہلے گشت کی تیاری کی جاتی ہے، تب جا کے گشت میں دل لگتا ہے۔ 10 منٹ میں آداب بیان کیے، 15 منٹ میں گشت مارا، بیان کرنے والے نے بھی 15 منٹ میں بات ختم کی، کوئی تیار ہوا نہیں ہوا ہماری بلا سے، چل میرا بھائی چل کے روٹی کھاؤ۔ اگر سارا دن گاہک نہ آئے تو کیا خیال ہے روٹی اچھی لگے گی؟ سارا دن گاہک نہ آئے روٹی اچھی لگے گی؟ میں چھوٹا سا تھا، 8-10 سال، ایک ہمارے عزیز تھے ان کے گھر میں بیٹھا تھا، تو کمرے میں داخل ہوئے، مطلب اس بات کو کوئی 35 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ میرے اس شخص کا نقشہ، اس کے الفاظ آج تک میرے سامنے ہیں کہ چونکہ اس نے اس درد سے آ کر بات کی، یہاں ہاتھ تھا، یوں کر رہا تھا، کہنے لگا آج صرف 7 روپے دی وٹک ہوئی ہے۔ مطلب میں وہ الفاظ نہیں بھولا ہوں، کس وجہ سے؟ جس درد سے اس نے کہے وہ میرے دل میں ٹھک گئے۔ دکان میری تو نہیں ہے، اس کی شکل نقشہ تک میں نہیں بھول سکا کہ جس درد سے اس نے کہا وہ درد اندر میں چلا گیا۔ چونکہ ہمیں درد نہیں ہے، غم نہیں ہے، دین مٹ رہا ہے، کوئی غم نہیں۔ دکان پہ گاہک نہیں آیا، کہا جی کوئی وظیفہ تو بتاؤ، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کبھی یہ بھی وظیفہ کوئی وظیفہ بتاؤ، تبلیغ نہیں چل رہی، کیا کریں؟ سچ پوچھے، کبھی کسی سے پوچھا جی کوئی وظیفہ بتائیں، تبلیغ نہیں چل رہی۔ کاروبار کے وظیفے پوچھیں، بیماری کی صحت کے وظیفے پوچھیں، اولاد کی شادی کے وظیفے پوچھیں، کہا جی میری مسجد میں کام نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ بس آدمی غمگین ہو، پریشان ہو، درد مند ہو، ایک دیوار پہ لکیر پڑ جائے تو آدمی کے دل پہ لکیر پڑ جاتی ہے۔ سارا دین پرزے ہو گیا، نہ دکھ ہوا، نہ درد ہوا، نہ آنکھ سے کچھ ٹپکا۔ یہ چشمے خشک کر دیے صرف دنیا کے لیے۔ یہ آنسو پتہ کتنے قیمتی ہیں جن کو ہم اپنی دنیا کے لیے بہا رہے ہیں۔
جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے آنسو نہیں لکھتے، اعمال لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ وہ اللہ کے پاس اپنا الگ کھاتا ہے آنسوؤں کا۔ کہ وہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ آنسو کا ایک قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ اور ہمارا یہ آنسو نکل رہا ہے اولاد پر، کاروبار پر، صحت پر، بیماری پر، چیزوں پر۔ کوئی اس لیے روتا کہ اللہ تیرا دین مٹ رہا ہے، میں کیا کروں؟ یہ غم چڑھتا، اور غم تو محنت سے آتا ہے، محنت نہیں تو غم کیسے ہوگا؟ محنت سے غم وجود میں آتا ہے، محنت کوئی نہیں۔ مہینے میں 48 گھنٹے لگائے، جمعہ پڑھ کے گئے، اتوار کو رات کو واپس آ گئے۔ مسجد میں کسی نے گھنٹہ دیا، کسی نے آدھا دیا، کسی نے 2 دیے، کسی نے 2.5 دیے۔ تعلیم 10 منٹ، تلاوت 10 منٹ، ذکر 10 منٹ، ملاقاتیں گشتوں کی کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی، نہ کبھی اللہ کو بولا، نہ اس کے رسول کو بولا، نہ جنت کو بولا، نہ جہنم کو بولا، نہ نمازوں پہ جان ماری، تو اب دین کا درد کیسے آئے؟ درد تو دنیا کا آئے گا، جس پہ جان لگ رہی ہے، جس پہ مال لگ رہا ہے، جس چیز پہ لگتا ہے اس کے لیے آدمی درد مند ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے بھیجا آدمی استنبول وہ کیسر سے ملاقات کو، تو وہاں جبلہ بھی تھا، جبلہ جو مرتد ہو کے چلا گیا تھا۔ تو کیسر نے کہا تمہارا ایک ساتھی یہاں، اسے مل لو۔ لمبا قصہ ہے۔ تو انہوں نے جبلہ سے کہا بھائی تو مرتد تو ہو گیا تھا لیکن توبہ کر کے مسلمان ہو جا۔ کہنے کا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ کیوں نہیں، وہ طلحہ نے توبہ کر لی، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ ہمارے ساتھ ہے، تو نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو کہنے کا میری 2 شرطیں ہیں۔ کہ کیا؟ کہ ایک تو عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے، دوسرا خلافت مجھے لکھ کے دے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹی کا تو میں ابھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نکاح میں دلوا دوں گا، باقی رہی خلافت تو وہ میرے بس کی نہیں، وہ مشورے کی چیز ہے۔ کہنے چلو ٹھیک ہے۔ واپس آئے، حضرت عمر کو ساری کارگزاری سنائی۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، خلافت کا بھی وعدہ کر دیتا، وہ دوزخ سے تو بچ جاتا۔ پھر کسی موقع پر دوبارہ بھیجا تو کہا اس کو کہ جب جبلہ سے ملو تو کہنا کہ عمر نے کہا ہے خلافت بھی دے دوں گا، مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ ایک آدمی کو اسلام پہ لانا ان کے لیے اتنی بڑی چیز تھی کہ خلافت دینے کو تیار بیٹھے۔ اور یہ جب وہاں پہنچے، شہر میں داخل ہوئے تو سامنے سے جنازہ آ رہا تھا۔ کہ یہ کس کا ہے؟ کہ یہ جبلہ بدبخت کا ہے۔ اور یرموک کی خوفناک لڑائی اور آمنے سامنے تلواریں، زندگی موت کا معرکہ تھا۔ اور مسلمان 36,000، وہ 3 لاکھ۔ اور جرجہ باہر نکلا، ایرانی رومی سردار کا خالد میرے مقابلے میں آئے تو خالد ابن ولید آگے بڑھے۔ حتی اختلفت اعناق فرسیہما، یوں گھوڑوں کی گردنیں آپس میں یوں مل گئیں ایسے۔ کہنے کہ جرجہ، خالد ایک بات پوچھتا ہوں، شریف آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بتانا۔ کہنے کہ پوچھو۔ کہ تم پہ کوئی تلوار اتری ہے جو تمہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے؟ ان کا نام سیف اللہ تھا نا، اللہ کی تلوار۔ کہنے کہ نہیں تلوار تو نہیں اتری۔ پھر اپنے سارے اسلام کا قصہ سنایا۔ اور ان کو سیف اللہ کا لقب اس طرح ملا کہ موتا کی لڑائی میں شکست ہو رہی تھی اور حضرت زید شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا کہ اب کون جھنڈا اٹھائے، تینوں امیر شہید ہو گئے، افراتفری مچ گئی۔ لوگوں نے کہا تو ہی سنبھال، تو بدر والا ہے۔ کہا نہیں میں نہیں سنبھال سکتا، کسی اور کو دو۔ تو کسی نے بیچ میں کہا خالد کو دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو نیا ہوں، نیا مسلمان ہوں، میں تو نیا ہوں۔ بعض اوقات نئے پرانوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ پرانے ہی ہوں۔ اگر سیرت پہ پوری نگاہ ہو نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو نیا ہوں، مجھے کیوں دیتے ہو؟ تو سب نے کہا نہیں نہیں تو ہی لے، تو ہی لے۔ تو نے جو جھنڈا اٹھایا اور تلوار کو لہرایا تو آپ نے مسجد نبوی میں فرمایا کہ اب میرے اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ اس پر ان کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ تو سارا ان کو قصہ سنایا کہ اچھا تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ کہ اسلام کی۔ یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں، کہا تم ہم سے بھی بہتر ہوگے۔ کتنی بڑی حکمت استعمال فرمائی، کہا ہم سے بھی بہتر ہوگے، حالانکہ بہتر تو صحابی ہوتا ہے ان کو قریب کرنے کے لیے۔ کہا ہم سے بھی بہتر۔ کہا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے تو رسول کو دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تم بن دیکھے مسلمان ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے مسلمان کرو۔ تو لڑائی چھوڑ
لشکر چھوڑ ایک آدمی کے اسلام کو پکا کرنے کے لیے امیر لشکر نے لشکر چھوڑ کے خیمے کی طرف چلے گئے، اور جب یہ دونوں باہر نکلے تو رومیوں نے حملہ کر دیا. اور جب کمانڈر ان چیف لشکر میں موجود نہ ہو تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی کو اسلام پہ لانے کے لیے پورا لشکر چھوڑ دیا. اس کو وہاں لے گئے خیمے میں، اسے غسل کروایا، پھر کہا میرے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، جیسے پڑھوں تم ویسے ہی پڑھو میرے ساتھ. تو 2 رکعت اطمینان سے نماز پڑھوائی، پھر واپس آ کہ اب آؤ اللہ کے نام پہ لڑیں. پھر اور مسلمان دبتے دبتے خالد کے خیمے کے قریب آ چکے تھے، اتنا پریشر پڑا. اب یہ دونوں شیر کی طرح جو گھسے ہیں اب بکریوں کی طرح ان کو چیرتے پھاڑتے ہوئے نکل گئے، اور شام کو جرجا شہید ہو گئے. اور خالد تو سیف اللہ تھے، انہیں کون مار سکتا تھا، پر رومیوں کا پاسا پلٹ گیا. ایک آدمی کو اسلام پہ لانا اتنا محبوب تھا ان کو. ہمارے اندر میں غم نہیں ہے دین کے مٹنے کا. اور غم کیوں نہیں؟ محنت کوئی نہیں. جان بچانے کی سوچتے ہیں، لگانے کی نہیں سوچتے. تو بچانے والے جس چیز کے لیے بچائیں گے اسی کی قدر آئے گی. تو تعلیم کے حلقوں نے ان کے حوصلے بلند کر دیے، فضائل کے حلقوں نے ان کے حوصلے بلند کر دیے. قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. ایک دم عمیر ابن ابی الحمام واہ واہ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، واہ 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 واہ. آپ نے کہا کیوں واہ واہ کر رہے ہو؟ کہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی بن جاؤں. کہا تو ہے ہی جنتی. کہا بعد پھر دنیا میں کیا رہنا، کھجوریں پھینکی اور گئے، اور وہ گئے اللہ کے پاس. ایک اور بدو آئے خیبر میں، یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے نام پہ مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ کہاں جنت میں. کہا پھر میرا آپ کو آخری سلام ہو. اور وہ گئے اور سیدھے گئے اللہ کے پاس. تو فضائل ہمارے گھروں سے نکل گئے. 10 منٹ کسی تعلیم سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ 10 منٹ میں تو آپ روٹی نہیں کھاتے، آدھا گھنٹہ تو روٹی پہ لگا دیتے. اور 10 منٹ کا مشورہ، 10 منٹ تو میاں بیوی اس مشورے پہ لگاتے ہیں کہ آج کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے. ایک گھر کا ہانڈی کا مشورہ 10 منٹ میں نہیں ہوتا. تو ایک مسجد کا مشورہ 10 منٹ میں ہو تو یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. مطلب نہ ہونے سے تو بہت اعلیٰ ہے، نہ کرنے سے 1 منٹ بھی زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن جو چاہتے ہیں آپ ذرا موازنہ تو کریں کہ میاں بیوی بچے، وہ کہ بھنڈی پکاؤ، وہ کہ توری پکاؤ، وہ کہ کریلے پکاؤ، وہ کہ دال پکاؤ، وہ کہ مرغا پکاؤ، وہ کہ گوشت پکاؤ. وہ کہ میں کچھ نہیں پکاتی، تم سب کیا کہہ رہے ہو. روز کا گھروں والے ہیں. ایک ہانڈی کا مشورہ 10 منٹ میں نہیں ہوتا، تو پورے محلے کا مسجد کا مشورہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک ہانڈی سے بھی نیچے گرا دیا. پھر باطل نہیں ٹوٹتا. باطل کیسے ٹوٹے؟ ایک آدمی کو چور پڑ گیا، اس کے پاس تھا نہیں کچھ ہتھیار، تو ایک چھلکا پڑا تھا، گنا نہیں ہوتا، گنے کا چھلکا پڑا تھا، وہ چھلکا اٹھا لیا، نکال جو تیرے پاس ہے. انہیں 1 پیسہ نکال کے دے دیا اور کہا میں کہتا ہوں سب کچھ دے دے، تو 1 پیسہ دیتا ہے؟ کہ پہلے اپنا ہتھیار تو دیکھ لے. تو پہلے ہم اپنی تبلیغ تو دیکھیں کہ ہماری تبلیغ ہے کہ ہم کہتے ہیں سارے عالم کو ہدایت مل جائے. کوئی مذاق ہے یہ؟ کئیوں کو تو دیوانہ بننا پڑے گا. دنیا کے دیوانے نہیں پھر رہے، ڈبل جاب کر رہے، ڈبل ڈیوٹی کر رہے. ان کو کبھی کسی نے کہا کہ یہ انتہا پسند ہے؟ کسی نے کہا یہ انتہا پسندی ہے. اور MRCP FRCS کرنے کے لیے انتہا پسند بننا پڑتا ہے کہ نہیں بننا پڑتا؟ 10 گھنٹے روز کی پڑھائی ہے، 5 سال رگڑے کھا کر پھر جا کر اگلی ڈگری حاصل ہوتی ہے. اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ انتہا پسند ہے. ہر جگہ انتہا پسندی چلے گی. کچھ لوگ بنیں گے تو تب جا کے راستہ کھلے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا نہیں کر دی. پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، 3 دن فاقے برداشت کر لیے، 2 مہینے چولہے نہیں جلے. یہ انتہا پسندی نہیں ہے. بھوکے پیاسے چل رہے، جوتے کوئی نہیں تو اوپر کپڑے لپیٹ رہے. غزوۃ ذات الرقاع، چیتھڑوں والا
جہاد چیتڑوں والا، پٹیوں والا. پٹیوں والا کیا مطلب؟ جوتے کوئی نہیں تھے تو ریت سے پاؤں پہ آبلے چھالے پڑ گئے تو پٹیوں سے اپنے پاؤں کو باندھا اور چلتے رہے چلتے رہے. اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجھڑی کو نچوڑا اور وہ گندا ناپاک پانی پیا. یہ انتہا پسندی نہیں ہے. کادت الرقاب ان تنقطع، پیاس کی شدت سے گردنیں کٹنے کو ہو گئیں. آپ نے ایک جماعت روانہ کی، قحط کا زمانہ تھا، تھوڑا تھوڑا توشہ دیا، زادرہ اپنی طرف سے دیا. ایک صحابی ہیں حدیر، ان کو دینا بھول گئے. انہوں نے کچھ نہیں کہا اور چپ کر کے بغیر توشے کے ہی چل پڑے. یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ وہ کہتے سب کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور جب چلے تو کہنے لگے یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، اب تو ہی میرا سامان کرے گا، تو ہی میرا پیٹ بھرے گا، تو ہی میری تھکاوٹ دور کرے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا پینا ہے. یہ کہتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے. جبریل مسجد میں دوڑے آئے، یا رسول اللہ سب کو دیا، حدیر کو بھول گئے، وہ تو اللہ کو یوں کہتا جا رہا ہے. آپ نے فوراً ایک آدمی دوڑایا پیچھے، اور اس کو یہ تھیلی پہنچاؤ. پھر سننا وہ کیا کہتا ہے، مجھے آ کے بتانا وہ کیا کہتا ہے. وہ پیچھے دوڑے، جرف تک پہنچے تھے، پھر تھیلی پہنچائی تو کہنے لگے بھائی اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ دیا، بھول گئے. تو تھیلی ہاتھ میں لے کر آسمان کو یوں دیکھا، کہنے لگا، فرمانے لگے الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سماواتہ ورحم ضعفی وجوعی اللہم کما لم تنس حدیر فاجعل حدیر لا ینساک. سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے عرشوں پہ مجھے یاد رکھا، 7 آسمان کے اوپر مجھے یاد رکھا، میری بھوک پر رحم کیا، میری کمزوری پہ رحم کیا. اے اللہ جیسے تو اپنے بندے حدیر کو نہیں بھولا، حدیر کو بھی توفیق دے کہ تجھے کبھی نہ بھولے. انہوں نے آ کر ساری بات نقل فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا تو نے یہ جو بات نقل کی ہے نا، اس سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور سے بھر گیا ہے. نقل کرنے پر جس نے کہی ہوگی کیا ہوا ہوگا. تو ٹکر تو مارنی پڑتی ہے بھائیو. گاڑی پھنس جائے اور خالی لوگ ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جائے، نکلے گی؟ تو کوئی دھکا تو لگاؤ. چلو کوئی 8-10 آدمی دھکے لگانے والے ہوں تو کوئی 2-4 ویسے ہی میرے جیسے ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جائے، لات رہے ہیں جی اور کی کریے. چونکہ سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے، یقیناً سارے ابو بکر نہیں بنے، سارے عمر نہیں بنے، عثمان والی نہیں بنے. مبشرہ صرف 10 ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ رضی اللہ عنہم. یہ ٹاپ کے 10 صحابی ہیں. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی. یہ 10 ہیں اوپر کے. سارے تو نہیں بن سکتے لیکن کچھ کو دیوانہ بننا پڑتا ہے. کچھ تو یہ نیوٹن تھا نا، نیوٹن. چلو اب دنیا کی بھی مثال دے دیں. یہ 1642 کی اس کی پیدائش ہے. جس دن اس کی شادی تھی، شادی اپنی شادی اپنی، یہ اپنے لیبورٹری میں کام کر رہا تھا تو اس کا دوست آیا، کہنے لگا شادی پہ نہیں چلنا. کہنے لگا کس کی؟ انہوں نے کہا تمہارا